وسلم۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشتے جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ صراط کا معنی راستہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بتایا یہ ایک پل ہے جو جہنم پر نصب کیا جائے گا، یعنی بچھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے اور تلوار کتنی تیز ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ اپنے بال کے حساب سے، پتلی اس کی باریکی کتنی ہوتی ہے، لگا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، پل پار ہوگا اور اس کے بعد جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِجَهَنَّمَ جَسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، یعنی ایک جہنم کی پشت پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، سبحان، سب سے پہلے آپ کا گزر ہوگا، پھر اور انبیاء اور مرسلین، یعنی پھر دوسرے انبیاء اور مرسلین گزر فرمائیں گے، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر دوسرے انبیاء کرام کی امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندنا، بجلی جیسے چمکتی ہے کہ ابھی چمکا بجلی کا کوندا اور ابھی غائب ہو گیا، اتنی تیز بعض لوگ گزریں گے۔ اور بعض تیز ہوا کی طرح، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، بعض ایسے گزریں گے۔ کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، جتنی تیز پرند اڑتا ہے تو کچھ اس طریقے سے لوگ گزریں گے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے تو گھوڑے کے دوڑنے کی طرح کچھ لوگ گزریں گے، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا، کوئی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائے گا اور کوئی چونٹی جیسے دھیرے دھیرے چلتی ہے ویسے جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، پل کے اس طرف بھی اور پل کے اس طرف بھی دو بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، ان آنکڑوں کو حکم ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اسے پکڑو تو وہ آنکڑے اس کو پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، یعنی زخمی ہو کر کے انہیں پھر نجات مل جائے گی، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے،
یہ ہلاک ہوا، یعنی جو جہنم میں گرا تو سمجھ لو وہ ہلاک ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنا سخت معاملہ ہے پل صراط جو ہے، معاملہ اس پر گزر کا وہ بہت سخت ہے۔ اور نیک متقی پرہیزگار تو آپ نے سنا بھی، بجلی کی طرح، کوئی پرند کی طرح، سب سنا آپ نے، ایسے گزر جائے گا۔ لہٰذا انسان کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات کیا کرو اپنے اپنے گھر جا کر کے۔ انسان اپنے دنیاوی امور میں زیادہ الجھا ہوا ہے، اور انسان آخرت کو بھولا بیٹھا ہے۔ خدا را ہم اور آپ آخرت کے بارے میں تیاری کریں اور آخرت کے لیے مستعد رہیں، اور گناہوں سے بچیں، اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ قرآن میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا، بکمال گریہ و زاری، اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم رب سلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کریں گے، رب سلم الہی ان گناہگاروں کو بچا لے، ان گناہگاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، تمام مقامات میں دورہ ہوگا آپ کا۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے جہاں اعمال تولے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے، نیکیاں جس کی کم ہوں گی، اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ شفیع ہیں وہ، گناہگاروں کی سفارش کریں گے، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور گناہگاروں کے لیے شفیع ہیں وہ۔ اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا رحم ہے، اور آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اور آپ کو اپنی امت کے بارے میں کتنی فکر ہے۔ رب سلم رب سلم رب سلم۔ لیکن امت میں سے بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں وہ لوگ نہیں مصروف ہیں، بلکہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان پر 10 منٹ کا سبق اتنا بھاری پڑتا ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ان لوگوں پر۔ چوراہوں پر جا کر کے خوب غیبت چغلی کرتے ہیں، خوب مطلب یہ ہے کہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، کوئی کام نہیں، گھر بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر تنکا نہیں کرتے، مگر مسجد میں نماز پڑھی اور اتنی تیز بھاگنا ان کا دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ 10 منٹ کی یہ مجلس ہے، اس میں اگر ہم اور آپ نے اپنی زندگی کا انقلاب، اپنی زندگی میں چینجنگ پیدا کر لی، تو یہ
ہمارے لیے آخرت میں کتنی کام آنے والی چیز ہے۔ یا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے سارے مسائل شرعیہ، اور یا ہٹ دھرمی ہے، اور یا ان کے دلوں میں خوف خدا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کو اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اپنا ہمارا ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہے، ہمیں آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ آپ کے پیسے پہ نگاہ ہے، نہ آپ کی دولت، آپ کا پیسہ آپ کو مبارک۔ آپ آخرت بناؤ گے تو اپنے فائدے کے لیے بناؤ گے، اور اپنا گناہ گاری کا راستہ اختیار کرو گے تو کسی بھی وادی میں جا کر کے ہلاک ہو جاؤ۔ بہت لمبے گڑھے ہیں، بہت لمبی وادیاں ہیں، لیکن وہی کامیاب ہوا جو اللہ سے ڈرا اور جو سچی راہ چلا، جو اچھی راہ چلا۔ دیکھیے ہماری کتنی فکر ہے انہیں، اور ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم لوگ کتنی فکر کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں کتنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اور آپ سبھی حضرات کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور نیک کاموں میں وہی انسان پہل کرتا ہے جس کو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری توفیق کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہی مطلب اس کو اعمال صالحہ کی توفیق جب ملتی ہے تو وہ ایسے کام کرتا ہے۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ہر شخص انہی کو پکارتا ہے، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ یہی ایسے ہیں کہ اپنی امت کی انہیں فکر ہے۔ رب سلم رب سلم رب سلم رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو اتنا آپ کا کرم ہے اور اتنا رحم ہے، آپ اپنی امت کے بارے میں اتنا رحم فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ ھذا النبی الکریم، آمین۔ علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا، اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال مختصر بیان کیے گئے۔ اب ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔